الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخص في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم، وذكر تمام الحديث، متفق عليه. عنوان ہمارا چل رہا تھا کہ جو علماء ہیں یا جو عمر میں بڑے ہیں یا جو کسی فضیلت کے مستحق ہیں، ان میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت، کوئی کمال رکھا ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کو آگے رکھنا چاہیے، ان کو پیچھے نہ کیا جائے، قابل احترام جو عمل ہو وہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے. یہ عنوان چل رہا تھا، اور اس میں حدیث نمبر 4 ہے. روایت کا جو مقصد ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے جو بعد میں آ رہا ہے، لیکن شروع والا حصہ چونکہ حدیث میں ہے تو اس کو بھی اختصار کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں. ابو یحییٰ یا ابو محمد کنیت میں اختلاف ہے. نام ان کا سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انصاری صحابی ہیں. تو سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سہل اور محیصہ ابن مسعود، یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں. یہ دونوں خیبر گئے. وہی یومئذ صلح، اس زمانے کی بات ہے جب اہل خیبر کے ساتھ مصالحت ہو چکی تھی. مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور صلح حدیبیہ والا واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے. وہ واقعہ چونکہ صحابہ کے لیے ایک سخت آزمائش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں، اور اپنے آپ کو غیروں کے سامنے اتنا زیادہ ماتحت کرنے یا دبانے کے اعتبار سے، جس کو کہہ سکتے ہیں اپنے نفس کو دبانا، کہ ان سے ہم انتقام نہیں لے رہے، ان سے ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے، ان کی ہر بات مان رہے ہیں. تو ایک سخت آزمائش، سخت امتحان تھا. اور جاتے وقت امتحان یہ تھا کہ پتہ نہیں جان خطرے میں ہے، جانا کتنا مناسب ہے، لیکن اس کے لیے بھی تیار تھے. اپنی جان گویا پیش کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار تھے، اور بڑے سخت امتحانات سے گزرے. اس کا انعام ان کو یہ ملا، اصابہم فتحا قریبا، کہ ان لوگوں کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے جو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان لوگوں کے لیے یہ انعام ہے کہ آئندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے فتح کے لیے، جہاں پر بہت سا مال غنیمت ملے گا خیبر میں، اس میں صرف یہی صحابہ جائیں گے. صلح حدیبیہ میں شامل تھے. صلح حدیبیہ سے تشریف لائے، ابھی زیادہ عرصہ گزرا نہیں تھا، سن 7 ہجری شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے شروع میں خیبر کے لیے تشریف لے گئے، اور خیبر میں وہی حضرات گئے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے. خیر، طویل واقعہ ہے. خیبر فتح ہوا. جب خیبر فتح ہو گیا تو وہاں کے لوگوں کو، جو یہود تھے، ان کے لیے طے یہ تھا کہ تمہیں نکل کے جانا ہے، زمینیں فتح ہو چکی، مسلمان مالک ہو چکے ہیں.
انہوں نے ایک پیشکش یہ کی کہ ٹھیک ہے زمینیں آپ کی ہیں، آپ مالک ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی مصروفیات میں ہیں، آپ لوگ یہاں سے دور ہیں، یہاں کی زمینوں کو سنبھالنا آپ کے لیے بھی مشکل ہے، اور ہمارے لیے بھی ایک فائدے کی چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کے لیے بھی آسانی، ہمارے لیے آسانی، وہ یہ کہ ہم ان زمینوں کا خیال کرتے ہیں، کھیت وغیرہ کے طریقے کیا ہیں، باغات کو سنبھالنا کس طرح ہے، ان کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے، ہم جانتے ہیں، آپ ہمیں یہاں کی ذمہ داری دے دیں، اور زمینیں آپ کی ہیں، ملکیت آپ کی ہے، ہم آپ کے لیے کام کریں گے، پیداوار جو ہوگی اس کا آدھا ہمارا آدھا آپ کا، جس کو مزارعات کہتے ہیں، بٹائی پر زمین دینا، کام ہم کریں گے، سب کچھ ہمارا، اور آدھا پیداوار کا آدھا ہمارا آدھا آپ کا۔ چونکہ پیشکش مناسب تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا، اور یہ طے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہاں رہ سکتے ہو جب تک ہم تمہیں رکھنا چاہیں، جب ہم چاہیں گے تو ہم یہ معاملہ ختم کر دیں گے اور آپ لوگوں کو جانا ہوگا۔ طے ہو گئی بات۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی چونکہ شرارتیں مستقل کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے پیش آتا رہتا تھا، شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، بعد میں بھی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے آخر یہ طے فرمایا کہ بس ان کو یہاں سے نکال ہی دو، تو وہاں سے پھر ملک شام چلے گئے تھے، وہ خیبر سے ملک شام چلے گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور اس سے پہلے وہ وہاں رہے۔ کچھ دوسرے حضرات جو دوسرے جو یہود تھے مدینہ وغیرہ کے، جو وہاں سے ان کو نکالے گیا، وہ بھی کچھ جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں سے سب کو ہٹا دیا گیا، وہی ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ ان کا معاملہ ہمیشہ یہی رہا، مدینہ منورہ میں تھے، ان کے ساتھ مصالحت کی کوشش کی گئی، امن کے ساتھ رہنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن نہیں، ایک شرارت دوسری شرارت، اس کو مارا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، مختلف چیزیں ہوتی ہی رہتی تھیں، عجیب عجیب ان کی سازشیں چلتی رہتی تھیں، پریشان کرنا، تنگ کرنا۔ تو خیر مدینہ سے نکالا گیا، ایک قبیلے کو، دوسرے کو، تیسرے کو، مختلف تاریخیں ہیں۔ پھر خیبر میں بھی وہی شرارتوں کا سلسلہ جاری رہا، آخر وہاں سے بھی ان کو ہٹایا گیا اور نکالا گیا، اور ان کی شرارتوں کا سلسلہ اب تک بھی جاری ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، ہمیں کسی مذہب سے تو ظاہر ہے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن بس ان لوگوں میں ہمیشہ ان کی تاریخ دیکھیں شرارت، اور آخر میں جا کر کیا کہیں گے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وہ بات جو اس زمانے میں تھی ابھی بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، تنگ نہ کرو، لوگوں کو پریشان نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کا کہنا، جو اتنے سارے مظالم کر رہے ہیں، اتنے سارے مظالم کے ساتھ ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو پیس چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو صرف مار رہے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اتنا جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، کہ بچوں کو، عورتوں کو، آبادیوں کو تباہ کر رہے ہیں، سب کو قتل کر رہے ہیں، کھلے عام ظلم کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو پیس چاہتے ہیں۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یہ ان کی قرآن کی حقانیت اور الفاظ، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ بہرحال بات میں یہی چاہ رہا تھا کہیں دور نہ نکلے، تو اس لیے بس اب یہاں روکتے ہیں۔ اصل تو ہم حدیث کو سمجھنا چاہ رہے تھے۔ تو جب خیبر فتح ہو گیا اور ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا، تو کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کی زمینیں وہاں تھیں، جن کے حصے میں جو زمین آئی تھی، اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے خیبر جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں رشتہ دار جو ہیں، جن کو آج کل کے زبان میں ہم کزن کہہ سکتے ہیں، بہرحال یہ دونوں رشتہ دار ہیں، یہ دونوں اپنی زمینیں دیکھنے کے لیے، باغات کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔
کون کون گئے؟ عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالی عنہ اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں خیبر گئے۔ وہی یومئذ صلح، اس زمانے میں یہود کے ساتھ، اہل خیبر کے ساتھ صلح کا معاملہ تھا، یعنی جنگ نہیں تھی بلکہ مصالحت ہو چکی تھی زمین مسلمانوں کی، اور وہ لوگ وہاں رہ کر کھیتی کا کام، باغات وغیرہ کا خیال رکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ فتفرقا، اب چونکہ آگے وہاں پہنچنے کے بعد ان کی زمین یہاں، ان کی زمین وہاں، تو دونوں الگ الگ ہو گئے، اپنی اپنی زمین دیکھنے کے لیے، باغ دیکھنے کے لیے گئے کہ اچھا ہم جاتے ہیں پھر یہاں ملیں گے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، الگ الگ ہو گئے، کچھ اپنی اپنی زمینیں دیکھنے کے بعد، اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ کی جانب گئے کہ ان کو دیکھیں وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ تو دیکھا وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، وہ خون میں لت پت تھے، مقتول پڑے ہوئے تھے، شہید ہو چکے تھے، اور خون میں ہر طرف سے رنگے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے وہاں کیا کرتے، قبر کھودی، ان کو دفن کر دیا، جو احکام تھے اس کے مطابق دفن کر دیا۔ ثم قدم المدینہ، اب وہاں پر کوئی قاتل ملا نہیں کہ کس نے قتل کیا، کیسے پتہ چلتا؟ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ فانطلق عبد الرحمن ابن سہل، تو چونکہ عبداللہ ابن سہل وہ شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن، یا عبداللہ و عبد الرحمن دونوں بھائی ہیں، تو عبد الرحمن ابن سہل جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں تھے، تو فانطلق عبد الرحمن ابن سہل ومحیصۃ وحویصۃ ابن مسعود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ منورہ میں جو عبداللہ ابن سہل جو شہید ہوئے ان کے بھائی تھے وہ، اور محیصہ جو ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے خیبر وہ، اور محیصہ کے بڑے بھائی اور محیصہ کے بھائی حویصہ، یہ دونوں، محیصہ اور حویصہ دونوں مسعود کے بیٹے ہیں، تو یہ سب حضرات تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچے تو چونکہ مقتول جو تھے عبداللہ ابن سہل، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن ابن سہل، عمر میں یہ کم تھے لیکن واقعہ ان کے گھر کا تھا، تو انہوں نے سوچا میں بات کرتا ہوں۔ فذهب عبد الرحمن يتكلم، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن سہل انہوں نے بات کرنی شروع کی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبر کبر، پہلے بڑوں کو بات کرنے کا موقع دو۔ بس اس عنوان میں اصل مقصد یہ ہے، اصل جو مقصد ہے اس عنوان کا وہ یہ ہے کہ دیکھو چونکہ باقی چیزوں میں تم لوگ تو برابر ہوگے، لیکن عمر کے لحاظ سے جو بڑا ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب باقی چیزوں میں برابر ہوں۔ آگے روایتیں آئیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ لیکن اگر کوئی عمر میں کم زیادہ ہیں، جو بڑی عمر کا ہے اور جو چھوٹی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کے افراد اگر کسی دینی لحاظ سے فضیلت میں بڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کو فوقیت دی جائے گی، وہ آگے روایت آ جائے گی۔ بڑا ہونا کبھی عمر میں ہوتا ہے، کبھی درجے میں ہوتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درجے کے لحاظ سے، ظاہر اخروی درجہ تو کوئی نہیں جانتا، ہم تو دیکھیں گے علم کے اعتبار سے یا کسی اور کے چیز کے اعتبار سے کوئی فضیلت میں بڑا ہوا ہے، علم کی فضیلت میں کوئی بڑا ہوا ہو، آگے روایت آئے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کیسے آگے کیا کرتے تھے، اور بڑوں سے اور عمر میں جو ان سے بڑے تھے ان کے مقابلے میں ان کو آگے رکھتے تھے، کیوں؟ وہ علمی فضیلت کی وجہ سے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبر کبر، بڑے کو بات کرنے کا پہلے موقع دے دو، بڑے سے ابتدا کرو، کبر۔ وہ احدث القوم، عبد الرحمن ابن سہل رضی اللہ عنہ باقی تینوں میں سب سے کم عمر تھے۔ فسکت، وہ خاموش ہو گئے۔ فتکلم، ان دونوں نے بات شروع کی، پھر انہوں نے بات کی۔ خیر، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا اتحلفون وتستحقون قاتلکم، چونکہ یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس میں تفصیل ہے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مقصد اس فقہی مسئلے کو اور اس تفصیل کو بیان کرنا نہیں تھا، اس لیے آگے فرما دیا وذکر تمام الحدیث متفق علیہ، اور باقی حدیث بیان فرمائی۔ بہرحال جب الفاظ آئے ہیں تو ان کو مختصر تو سمجھ ہی لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم قسم کھانے کے لیے تیار ہو اور قسم کھا کر قاتل کے مستحق ہو جاؤ؟ اب اس میں کیا تھا
اس کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں اختلاف بھی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ مقتول ہو، قاتل کا کچھ پتہ نہ چلے، نہ قاتل مل رہا ہے اور نہ کوئی ایسا شخص مل رہا ہے جو کچھ بتا سکے کہ کس نے قتل کیا، کسی نے دیکھا نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں، تو اب جو مقتول ہے، مقتول جو ہیں اس کے اولیاء اور اس کے ذمہ دار، اس کے جو گھر کے لوگ ہیں، اولیاء جو ہیں، جو اولیاء کہلاتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں ولی، جو ان کے قریب ترین ہیں، جو ان کے بعد ان کی وراثت کے اور ان چیزوں کے ذمہ دار جو سمجھے جا سکتے ہیں، جو ان کے اولیاء ہیں، وہ منتخب کریں گے جس علاقے میں وہ مقتول تھا اس علاقے کے 50 لوگوں کو، کہ یہ 50 لوگ ہیں جو قسم کھا کر کہہ دیں کہ اچھا ہم نے نہ قتل کیا نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں، یہ قسم کھا لیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 50 جن پر شک ہے ان میں سے 50 کہ شاید انہوں نے قتل کیا ہو یا ان کو پتہ ہوگا، اس لیے کہ محلے میں ہے تو ظاہر محلے میں کسی نے تو دیکھا ہوگا، تو ان میں سے 50 کا انتخاب کر لیا جائے۔ اب وہ قسم کھانے میں عام طور پہ انسان پیچھے ہٹتا ہے کہ جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتے، چاہے کسی مذہب کا ہو۔ اب تو خیر وہ بات رہی نہیں، اب تو کیا مسلمان ہی میں وہ بات نہیں رہی، غیروں میں کہاں۔ بہرحال اب تو قسم کھانا، جھوٹی قسم کھا لینا کوئی بڑی بات نہیں رہی، لیکن وہ وقت تھا کہ جھوٹ بولنا ہی بہت بڑا عیب تھا، جھوٹی قسم کھانا تو خیر بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، چاہے کسی مذہب کا ہو۔ تو ہاں اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، جھوٹی قسم کھا کر لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ بہرحال شریعت نے یہ کہا کہ اچھا 50 لوگ ہیں جو اس بات کی قسم کھا لیں کہ اگر سب نے قسم کھا لی تو پھر معاملہ آگے جائے گا، اگر نہیں قسم کھائی اس کا مطلب ہے کہ اچھا اس کو پتہ ہے، تو آگے اقرار کرو کہ یا قتل کیا ہے یا قاتل کو جانتے ہو۔ فقہی مسئلہ ہے، آگے اس میں تفصیل ہے، اس میں ہم نہیں جاتے۔ مقصد روایت کا یہ تھا کہ جب چند لوگ ہوں، ظاہر میں ایک درجے کے ہوں، تو جو عمر میں بڑا ہو اس کو آگے رکھا جائے گا۔ وقوله کبر معناه یتکلم الاکبر، کبر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، اس کے معنی ہیں کہ بڑا بات کرے۔ حدیث نمبر 5، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد يعني في القبر ثم يقول ايهما اكثر اخذا للقرآن فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد، رواه البخاری۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کو، شہدائے احد کے دو شخصوں کو ایک قبر میں جمع فرما رہے تھے، اور پھر فرماتے اور دفن کے وقت فرماتے تھے کہ ان میں سے کون وہ ہے جس کو قرآن زیادہ آتا تھا، قرآن کا زیادہ یاد رکھنے والا تھا، قرآن کا زیادہ حصہ کس کو یاد تھا۔ جب اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ، تو ان کو لحد میں آگے رکھتے تھے۔ بات وہی ہے، لیکن پھر اس روایت کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سن 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا، جس میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور صحابہ بھی بہت زخمی ہوئے تھے۔ عجیب اس دن کے احد کے جو واقعات تھے بڑے عجیب ہیں۔ خیر جب صحابہ زخمی بھی ہوئے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور اس میں کئی قبریں بھی کھودنی ہیں، قبریں بنانی ہیں وہاں پر احد میں، تو آسان تو نہیں ہے قبر کھودنا، ایک قبر کھودنا ہی کتنا مشکل کام ہے۔ اب اس حالت میں جب تھکے ہیں اور زخمی ہیں، جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، اور اپنے گھر کے کتنے افراد شہید ہوئے ہیں، اس حالت میں اب قبریں کھودنا، انسان بیٹھ جاتا ہے، اس وقت تو بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بس اب پڑ گیا، لیکن قبریں کھودنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قبریں کھودنا ذرا مشکل ہے، اور اتنی ساری قبریں تیار کرنا، فوری طور سے کرنا ہے، آسان کام نہیں ہے کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سہولت کا حکم یہ دے دیا کہ ٹھیک ہے، ایک قبر جب کھودو، جب قبر جب بناؤ تو اس کو اندر سے ذرا کشادہ کر لینا، اس طرح کہ وہاں 2 یا 3 افراد آ سکیں۔ تو ایک ہی قبر نیچائی کی طرف ایک جائے گی، اندر چوڑائی میں زیادہ ہوگی، تو ایک ہی قبر میں 2 افراد کو دفن کر دیا گیا۔ اب 2 کو جب دفن کیا گیا ایک قبر میں، جب ضرورت کا موقع ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔
عام حالات میں تو ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کو ایک قبر اس کے لیے مستقل کھودی جائے، لیکن جب ضرورت ہو، کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جیسے اس زمانے میں تھی، یا کبھی جگہ کی تنگی ہو جائے، کوئی ایسے حالات پیش آ جائیں، تو پھر ایک ہی قبر میں دو دو تین تین کو دفن کیا جائے، اس طرح کے درمیان میں فاصلہ بھی رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اس کا اہتمام فرما رہے تھے، دفن کرنے میں بھی، کہ فضیلت میں کون آگے ہے اس کو آگے کیا جائے گا۔ فضیلت کیا تھی؟ دینی فضیلت۔ اس وقت کیا تھا؟ صحابہ میں تو سب ایک ہیں، صحابیت کا درجہ ہے، تو اب دیکھا جائے گا قرآن کا اہتمام کس نے زیادہ کیا ہے۔ ایہما اکثر اخذا للقرآن، دو کو ایک ساتھ رکھنا ہے تو پہلے آگے اس کو رکھا جائے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ ہم لوگوں میں جب سے بچوں کے حفظ کا سلسلہ شروع ہوا، الحمدللہ بہت پھیلا اور دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جماعت جو اس کی مخالفت کرنے والی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، کہ اس سے کیا فائدہ، قرآن رٹا ہوا ہے، کچھ آتا تو ہے، سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں، بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ۔ احادیث میں آتا ہے ایک ایک حرف پڑھنے، ایک ایک حرف کے معنی کیا بنتے ہیں، ایک ایک حرف پر نیکی ہے، اور یہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے۔ قرآن چاہے انسان سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، فضیلت ہی فضیلت ہے۔ ہاں سمجھ کر پڑھے گا تو اس کا فائدہ کچھ اور ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بغیر سمجھے کوئی پڑھتا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کے بھی برکات ہیں، اس کی بھی فضیلتیں ہیں، اس کا بھی ثواب ہے، کہ ایک حرف میں نے کی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مقدم رکھا، قرآن جس کو زیادہ آتا ہے وہ دفن میں بھی، قبر میں بھی آگے رہے گا۔ اخروی فضیلت تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کس کی مقبولیت کس درجے کی ہے، لیکن ظاہری اعمال کے اعتبار سے اس نے زیادہ محنت کی ہے، قرآن زیادہ اس نے یاد کیا ہے، اس کو آگے رکھا جائے گا۔ یہی بات جو باب، وہی مقصد جو باب کا مقصد تھا وہ ثابت ہو گیا۔ حدیث نمبر 6، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتسوک بسواک فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر فقیل لی کبر فدفعته الى الاکبر منهما، رواہ مسلم مسندا والبخاری تعلیقا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ دو شخص میرے پاس آئے، ایک بڑا ایک چھوٹا، ظاہر میں دونوں ایک درجے کے ہوں گے، باقی چیزوں میں عمر کے لحاظ سے ایک چھوٹا ایک بڑا۔ تو میں نے مسواک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جو چھوٹا تھا اس کو دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، کوئی وجہ ہوگی؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ کبر، بڑے کو دیجیے، فدفعته الى الاکبر منهما، جو بڑا تھا میں نے اس کو مسواک دے دی۔ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، اس کو آگے رکھا جائے۔ کوئی چیز دینی ہے یا دونوں کو دیں، ایک کو دینی ہے تو جو بڑا ہے اس کو دی جائے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ، کہ جہاں بھی جس مجمع میں ہم جاتے ہیں، جب کسی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے تو اس کی بڑائی کی وجہ سے۔ اگر ظاہری درجے میں سب ایک ہیں تو پھر عمر میں جو بڑا ہوگا اس کو، ظاہر ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ظاہری درجے میں ایک نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اچھا جس کا درجہ زیادہ سمجھا جاتا ہے کیا ہے، کوئی دینی فضیلت اس کو حاصل ہے تو پھر اس کو فوقیت ہے۔ عمر کو ہم دیکھتے ہیں اس وقت جب باقی چیزوں میں ایک ہوں، دونوں عالم ہیں، دونوں شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر عمر میں جو زیادہ ہے اس کا درجہ زیادہ سمجھا جائے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی ایک وہ ہے جس کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے تو پھر اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبة المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ
وإكرام ذي السلطان المقسط رواہ حدیث حسن رواہ ابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، ہر شخص چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ کے عظمت کا اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھنے میں یہ بات بھی داخل ہے۔ کون سی بات؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، وہ مسلمان جس کے بال سفید ہو چکے ہوں اس کا اکرام اور احترام کرنا۔ ایک شخص سے جو اسلام کی حالت میں جس نے اتنا زمانہ گزارا کہ بال سفید ہو گئے، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، مسلمان سفید بال والے شخص کا اکرام کیا جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے بڑے ہیں ان کی بڑائی کا خیال رکھا جائے، سفید بال ہیں سفید بالوں کا بھی کوئی لحاظ ہوتا ہے، اور یہ چیز اسلامی تعلیمات ہی میں صرف نہیں ہے بلکہ ایک تو ایک عرف بھی ہمیں بتاتا ہے، عام رواج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جو بڑے ہیں دیکھو ان کا خیال رکھا جائے، ان کے احترام کا، ان کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کا ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال تو پہلی چیز یہ ہے۔ اب اس کو کتنی اہمیت دی گئی؟ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جو مسلمان سفید بال والا ہو اس کا خیال رکھا کرو، ٹھیک ہے، وہ بھی کافی تھا، لیکن یہ فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت، اللہ تعالیٰ کے اکرام اور احترام میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی مسلمان سفید بال والے کا اکرام کیا جائے۔ ایک بس باب کا مقصد حاصل ہو گیا۔ نمبر 2، وحامل القرآن، اسی طرح اکرام کیا جائے اور احترام کیا جائے اس شخص کا جو قرآن کا حامل ہو۔ حامل قرآن کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، حافظ بھی، عالم بھی۔ جو قرآن کے الفاظ جس کو یاد ہیں وہ بھی حامل قرآن ہے، قرآن کے معنی جو سمجھتا ہے وہ بھی حامل قرآن ہے۔ وحامل القرآن، یہی وجہ ہے پیچھے والی روایت میں شہداء احد میں جو قرآن زیادہ جانتا تھا اس کو آگے کیا گیا، حامل القرآن۔ وحامل القرآن، اور وہ شخص جو قرآن کا حامل ہو، قرآن کا حافظ یا عالم ہو، اس کے ساتھ ساتھ 2 شرطیں لگا دی۔ نمبر ایک غیر الغالی فی، جو غلو کرنے والا نہ ہو، اور نمبر 2 والجافی عنہ، جو اس میں کوتاہی کرنے والا نہ ہو۔ 2 شرطیں لگا دی، اس لیے کہ بہت سے وہ ہیں جو قرآن کے حامل ہیں لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، جافی عنہ، کوتاہی کرنے والے، ان کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہے، ان کا حلیہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قابل احترام نہیں رہا، اس لیے کہ وہ ایک شرط نکل گئی۔ اور اس کو تو ہم سب سمجھتے ہیں، یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو جافی عنہ، جو کوتاہی کرنے والا ہے، وہ تو قابل احترام نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ اس نے قرآن تو سیکھا لیکن قرآن کے مطابق زندگی نہیں ہے اس کی۔ لیکن دوسری چیز جو ہے، جو پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ عام طور پہ ذہنوں میں نہیں رہتی۔ فرمایا غیر الغالی فیہ، غلو کرنے والا نہ ہو۔ ہر چیز میں ایک حد ہوتی ہے، شریعت نے حدود رکھی ہیں۔ دیکھو اتنا اچھے کاموں کی بھی حدود ہیں، اچھے کاموں کی بھی حدود ہیں۔ اب مثلا ایک شخص وضو کرتا ہے، اس کا وضو ہے، پھر نماز کا وقت آیا پھر دوبارہ وضو کرتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، دوبارہ کر لو، فضیلت ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ اچھا وضو ہے اور ثواب کا کام ہے تو اچھا میں تھوڑا پانی استعمال کرنے کی بجائے بہت زیادہ پانی استعمال کروں، 3 کے بجائے میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ اعضائے وضو کو دھوں، یہ غلو ہو جائے گا، یہ منع ہے۔ ایک شخص ہے جو رات میں تہجد پڑھتا ہے، بہت اچھا کام ہے، فضیلت کی چیز ہے، لیکن کوئی شخص وہ ہے جو پوری رات نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، بستر پہ جاتا ہی نہیں، ہم کہیں گے یہ غلو ہے۔
اگر اپنی حد تک ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، اپنی حد تک ہے، کسی کو اس کی وجہ سے کسی کے حقوق میں خلل نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کرتے رہو. اگر ہمت ہے تو کر لو. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں ہے کہ انسان پوری رات بالکل نہ سوئے اور عبادت میں لگا رہے، لیکن ٹھیک ہے، ہمت ہے تو کر لو. اگر دوسروں کے حقوق میں اس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے تو ہاں، ہم نے پیچھے پڑھ لیا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا نکاح کرا دیا. ان کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے نیک خاتون تھیں، ان سے نکاح کرا دیا. اب چند دنوں کے بعد بہو کے پاس گئے، پوچھا کیسے ہیں، بیٹے کے بارے میں سوال کیا، کیسے ہیں؟ بہت نیک ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. سمجھ گئے، جو کہنا تھا کہہ دیا. سوچا شاید شروع ہے، جوش ہے. چند دن کے بعد، اور سمجھایا بھی ہوگا، چند دن کے بعد پھر تشریف لے گئے، پھر پوچھا کہ وہی بہت اچھے آدمی ہیں، نیک ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اچھا، ان کو تو کچھ زیادہ ہی جذبہ ہے عبادات کا، اور بیوی کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جسم کا بھی حق ہے، اس کو بھی آرام دینا ہے، کبھی کھلاؤ، کبھی بھوکا رکھو، آرام بھی کرو، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے. بیوی کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، تمام کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ اسلام ہے. تو بہرحال یہ غلو کرنا، اچھے کاموں میں حد سے آگے بڑھ جانا، اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ تفصیلات ہو سکتی ہیں. مقصد واضح ہو گیا کہ قرآن کا علم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں انسان یہ دیکھے کہ عمل کہاں کتنا کرنا ہے. کوئی کہ اچھا ظہر کی 4 رکعت، اچھا نہیں بس ٹھیک ہے. اب اس میں بھی غلو کی بھی ایک تو ہوتا ہے نا کہ نفل اعمال میں انسان زیادتی کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ فرائض میں زیادتی کر دے، کہ اچھا 4 رکعت کی بجائے ہم ظہر کی 6 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہو جائے گا. تو غلو کی بھی مختلف صورتیں ہیں، بعض جائز، بعض ناجائز، بعض مکروہ. بہرحال جو شخص قرآن کا حامل ہو، یعنی حافظ یا عالم ہو، اور غلو بھی نہ کرتا ہو، کوتاہی بھی نہ کرتا ہو، وہ بھی قابل احترام ہے. اس کا اکرام کرنا اور احترام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی رعایت میں داخل ہے. تیسرا وہ اکرام ذی السلطان المقسط، اور تیسرا ایسا حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، منصف حاکم، انصاف کرنے والے حاکم کا اکرام کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں داخل ہے. حدیث نمبر 8. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. عمرو بن شعیب، یہ تو صحابی نہیں ہیں. عمرو بن شعیب نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، اور والد نقل کرتے ہیں، یعنی عمرو بن شعیب نقل کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور شعیب نقل کرتے ہیں عن جدہ، اپنے دادا سے. اور شعیب کے دادا جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. تو عمرو بن شعیب نقل کرتے ہیں اپنے والد شعیب سے، اور شعیب نقل کرتے ہیں اپنے دادا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، ہم میں شامل نہیں ہے وہ شخص جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے احترام کا خیال نہ رکھے. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا، اور دوسرا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، اور وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، ہمارے بڑوں کی عزت کا خیال نہ رکھے، بڑوں کے احترام کا خیال نہ رکھے. چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور بڑوں کے ساتھ تعظیم اور اکرام اور احترام کا معاملہ. اب ہر ایک کے ساتھ مختلف ہوگا، کسی کا اکرام کسی طریقے سے، کسی کا اکرام کسی طریقے سے، لیکن بہرحال ان کے اکرام کا خیال رکھا جائے. یہ اسلام میں حکم ہے، اور وعید کتنی سخت ہے. لیس منا، جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ ہم میں شامل ہی نہیں، اپنے آپ کو امتیوں میں شامل نہ کرے، اس کو حق نہیں ہے. یہ نہیں کہ کافر ہو گیا،
لیکن اس کو حق نہیں کہ اپنے آپ کو امتیوں میں اپنے اپنا شمار امتیوں میں کرے۔ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، رواہ ابو داود و ترمذی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح، وفی روایت ابی داود، ابو داود شریف کی روایت کے الفاظ میں ہے حق کبیرنا، اور بڑوں اور ہمارے بڑوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بس یہیں تک رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ ہم یہ عنوان پورا کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔